लिखा हुआ अंजीली बयान और उसका 2 बाब और पहली आयत से इस तरह लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकम कोरिनियुस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैते लहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलोटा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैते लहम को चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। आमीन। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। फिर बोलिए, दोबारा बोलिए, हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस कलाम को हम देखते हैं कि ये किस कदर अजीम और भला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, वंडरफुल लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से, ये उन दिनों से मुराद है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली थी, उन दिनों की बात हो रही है कि जब मसीह खुदावंद ज़मीन पर पैदा होने को थे। ये उन दिनों की बात है जब खुदा का बेटा यीशु मसीह पैदा होने को था। ये उन दिनों की बात है जब मसीह खुदावंद का ज़मीन पर आने का वक्त पूरा हो गया था। ये उन दिनों की बात है जब खुदा ने ज़मीन पर रहम किया। ये उन दिनों की बात है जब खुदा ने ज़मीन पर तरस खाया। ये उन दिनों की बात है जब खुदा इंसान को गुनाहों से छुड़ाना चाहता था। ये उन दिनों की बात है जब खुदा इंसान को अपने साथ वापस जिंदगी में लेके आना चाहता था। ये उन दिनों की बात है। और तब खुदा का बेटा यीशु मसीह जब पैदा होने को था, तो उन दिनों कैसर औगुस्तुस जो रोम के ऊपर हुक्मरान था और सारी दुनिया के ऊपर रोम की हुकूमत थी, और कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के नाम लिखे जाएं।
یہ پہلی اسم نویسی ہے جس میں ساری دنیا کے نام لکھے جائیں گے۔ اور کیسر اگوستس یہ چاہتا تھا کہ وہ اندازہ لگائے کہ ساری دنیا کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں اور کس ملک میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور کس ملک سے اس کو کتنا ٹیکس مل سکتا ہے اور کس ملک سے وہ کس قدر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لیتا ہے اور اس سارے ٹیکس سے وہ اپنی جو اس نے پلان کیا ہوا ہے اس کو پورا کر سکے۔ یہ کیسر اگوستس کی طرف سے حکم جاری ہوا۔ وہ اگرچہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اندازہ لگائے کہ سالانہ اس کے پاس کتنا ٹیکس آئے گا تاکہ وہ اپنی حکومت کو اور زیادہ مضبوط کر سکے۔ اور جب اس نے یہ اعلان کیا، جب اس نے یہ حکم دیا کہ ہر شخص اپنا اپنا نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے آبائی شہر کے اندر جائے، تو ہر شخص کو اپنے آبائی شہر کے اندر جانا تھا۔ اور چونکہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کا جو آبائی شہر تھا وہ بیت لحم تھا، لیکن اس وقت وہ بیت لحم میں نہیں رہتے تھے، اس وقت وہ ناصرت کے اندر رہتے تھے۔ لہٰذا جب وہ بیت لحم کی طرف گئے تو یہ ایک لمبا سفر تھا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں چونکہ اس کے پیچھے خدا کا کلام جو زندہ کلام ہے، خدا کھڑا ہے۔ بادشاہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے ذہن سے، اپنی مرضی سے یا اپنی عقل سے یہ کام کر رہا ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے ہی مقرر تھا کہ وہ ساری دنیا کے نام لکھوائے اور پھر ساری دنیا کے اوپر ایک ڈیٹ مینشن ہو جائے، جس ڈیٹ میں یہ تحریر کر دیا جائے، یہ لکھ دیا جائے کہ یہ پہلی اسم نویسی ہے، اور اس وقت پہلی اسم نویسی پر خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا۔ یہ خداوند کی طرف سے تھا، کیونکہ خدا اپنے کلام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے، کیونکہ خدا کا کلام صادق ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے، کیونکہ خدا کا کلام کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اور جو کچھ خدا نے اپنے بیٹے کے بارے میں نبیوں کے بدولت نبوت کی ہوئی تھی، پیشن گوئیاں کروائی گئی تھی، نبیوں نے یہ بولا ہوا تھا، کلام مقدس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں، وہ اسی طرح ہی پوری ہونی تھی جس طرح وہ نبوتیں کی گئی تھیں۔ کیونکہ خدا کا کلام، ہم جب میکا نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو اس کا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اے بیت لحم، تو یہودیہ کے حاکموں میں سے اگر سے ہزاروں میں شامل ہونے میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا، ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا۔ سو یہ کلام جو خدا نے اپنے بندہ، اپنے نبی کے وسیلہ سے 500 سال پہلے کیا ہوا تھا میکا کی بدولت، وہ کلام یہ تھا کہ خدا کے بیٹے کی پیدائش بیت لحم میں ہوگی، لیکن اس وقت وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بیت لحم میں نہیں رہتے بلکہ ناصرت میں رہتے ہیں۔ آمین۔ اور ناصرت اور بیت لحم کا فاصلہ 90 میل کا ہے، 145 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم جبکہ وہ ناصرت میں رہتے تھے اور پیدائش بیت لحم میں ہوتی؟ لہٰذا اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا نے اس بادشاہ کے دل کو پکڑا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا بادشاہوں کے دل کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور ان کو اس طرح پھیر دیتا ہے جیسے پانی نالوں کے پانی کو پھیر دیتا ہے۔ اور چونکہ خدا سارے بادشاہوں پر حاکم ہے اور حاکم کل ہے، اس لیے خدا نے اس بادشاہ کو لیا اور اسے اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف اس مقصد کے لیے کہ وہ اپنا نام لکھوانے کے لیے بیت لحم کو جائیں، تو یہ ان کے لیے آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ پریگننسی کا وقت تھا، چونکہ یہ ڈلیوری کا وقت تھا، چونکہ پیدائش قریب تھی،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں بہنوں کا اس حالت میں سفر کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، اور پھر 90 میل کا سفر ہے، 145 کلومیٹر کا۔ اور آج کے اگر کوئی بہن ہوتی، ماں ہوتی، تو یقیناً وہ ایکسکیوز کر دیتی اور منع کر دیتی کہ میں یہ سفر نہیں کر سکتی، لیکن مقدسہ مریم اور مقدس یوسف چونکہ کلام خدا کو سمجھنے والے اور پھر اس پر عمل کرنے والے اور پھر خدا کی باتوں پر توجہ کرنے والے تھے، اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا ہے، لہٰذا وہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنے کی وجہ سے اور خدا کی فرمانبرداری کی وجہ سے اور پیچھے جو کلام تھا اس کو پورا کرنے کے لیے خدا ان کے دل کے اندر یہ قوت اور طاقت اور پاور اور زور بھر رہا ہے۔ اور یہی سبب تھا کہ مقدسہ مریم اس بات کے لیے ایگری ہوئی کہ وہ بیت لحم کو جائیں گے۔ مقدس یوسف اس کو لے کر جب بیت لحم کو گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑی سلسلہ تھا جس پر انہوں نے سفر کرنا تھا، اور 2550 فٹ بلند تھا یہ بیت لحم، اونچائی پر تھا، اور انہوں نے اس پہاڑی سلسلے کو طے کرنا تھا، پہاڑی سفر کو طے کرنا تھا۔ یہ ان کے لیے انتہائی مشکل تھا، اور وہ خدا کی وفاداری میں، چونکہ یہ ایسا ہونا تھا کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کی پیدائش کو بیت لحم میں ہی پیدا کرنا تھا، اس لیے ان کو وہاں جانا بہت ضروری تھا۔ اور وہ سفر کے لیے نکلے اور گدھے پر سوار ہوئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 90 میل جب وہ سفر کر رہے ہیں تو یہ ایک مشکل ترین سفر ہے، ان کی سچویشن کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق، اس پریگننسی کے سیزن میں، اس وقت کے مطابق یہ ان کے لیے بڑا مشکل سفر تھا، لیکن تو بھی انہوں نے سفر کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو یہ چونکہ سٹے کر کے گئے، اس لیے جب یہ پہنچے تو اس علاقے کے بیت لحم شہر کے اندر جتنے بھی رینٹڈ ہاؤس تھے وہ سب لوگوں نے اپنے لیے رینٹ پر لے لیے تھے، اور کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی جہاں پر یہ جا کے رینٹ پہ گھر لیتے اور جا کر وہاں ٹھہرتے۔ اس لیے ان کو کوئی جگہ نہ ملی، اگرچہ انہوں نے بہت کوشش کی تو بھی ان کو کوئی جگہ نہ ملی، اور ان کو ایک سرائے ملا اور یہ وہاں پر ٹھہرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہیں پر انہوں نے گزارا کیا۔ اور لکھا ہے کہ جب یہ وہاں تھے تو اس وقت مسیح یسوع کی پیدائش ہوئی، خدا کا بیٹا زمین پر پیدا ہوا، خدا کا کلمہ زمین پر پیدا ہوا، اور جب یسوع مسیح زمین پر پیدا ہوئے تو لکھا ہے کہ عین اسی وقت اس علاقے کے اندر جو رات کے وقت چرواہے اپنی بھیڑوں کی گلابانی کر رہے تھے اور جاگ رہے تھے، آسمان سے ان کے پاس خدا کے فرشتے اترے، اور ایک فرشتہ جب ان کے پاس آیا اور اس نے ان کو آ کر بشارت دی تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ فرشتہ کو دیکھ کر ڈر گئے، گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے، لیکن فرشتہ نے ان سے کہا کہ ڈرو مت۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے لیے آج داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور وہ ان باتوں کو دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے کہ یکا یک آسمان سے ایک بڑا گروہ فرشتوں کا ایک بڑا گروہ زمین پر اترا، اور ان کے ہاتھوں میں ساز تھے، اور وہ آسمان سے پرستش کرتے ہوئے آسمانی سازوں کے ساتھ، روحانی آوازوں کے ساتھ، روح القدس کی تحریک میں باپ کی طرف سے بھیجے گئے تاکہ خدا کی پرستش، حمد اور شکر گزاری کی جائے، کیونکہ خدا زمین پر انسان بن کے اترا ہے۔ اور انہوں نے چرواہوں کے ساتھ مل کر پرستش کی، ستائش کی،
शुक्र गुजारी की और फिर उसके बाद वो फरिश्ते आसमान की तरफ वापस चले गए। हम देखते हैं कि जब से ज़मीन बनी है और जब से इस ज़मीन पर इंसान रहते हैं और खुदा के बेशुमार पैगंबर आए, नबी आए, लेकिन किसी भी पैदाइश पर, किसी नबी की पैदाइश पर ऐसा नहीं हुआ कि आसमान से फरिश्ते ज़मीन तक उतरे हों। किसी की पैदाइश पर ऐसा नहीं हुआ कि आसमानियों ने ज़मीन पर आके खुदा की हम्द की हो, सताइश की हो, प्रशंसा की हो, शुक्रगुजारी की हो। लेकिन इस वक्त क्यों आए? इसलिए कि खुदा का कलिमा ज़मीन पर पहुंचा है और ज़मीनियों के लिए खुशी और शादमानी की बात है, क्योंकि खुदा ज़मीन वालों के साथ अब सुलह करने को है और वो सुलह करवाने वाला दरमियानी खुदा का बेटा जो पैदा हुआ है वो उसकी बदौलत सुलह करने को है, ताकि जो कोई खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल करेगा उसकी सुलह बाप के साथ हो जाएगी। वो दोबारा से जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएगा, वो दोबारा से जिंदगी में आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। और खुदा ने अपने बेटे को इसीलिए आसमान से ज़मीन पर भेजा कि हम सब दुनिया खुदा के बेटे को कबूल करने के वसीला से बाप के साथ एक हो जाए, उस एटर्नल लाइफ में दाखिल हो सके, हमेशा की जिंदगी का हिस्सा बन सके और खुदा की ज़ात का हिस्सा बन सके। इसलिए बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को ज़मीन पर हम सब की सलामती के लिए, हम सब की ज़िंदगी के लिए, हम सब की नजात के लिए भेजा। और जब ये फरिश्ते वापस चले जाते हैं तो ऐन उसी वक्त एक सितारा दूसरे मुल्कों के अंदर नजूमियों को नजर आता है। ये नजूमी दानिशमंद लोग थे, इनका जो मजहब था वो ज़रतुश्त था। ये आग की पूजा करने वाले थे, ये रोशनी की पूजा करने वाले थे, ये सितारों की पूजा करने वाले थे, ये आसमान की कुव्वतों को मानने वाले थे। और इन्होंने देखा कि एक अजीब सितारा आसमान पर चमका है, जिसका जलाल दूसरे सितारों से अलग है, जिसकी रोशनी दूसरे सितारों से अलग है। वो ये देख रहे थे कि ऐसा सितारा कभी उन्होंने देखा नहीं है, ये पहली दफा उन्होंने सितारा देखा था। और इस सितारे के बारे में वो पहले से वाकिफ थे, इसके बारे में वो पहले से जानते थे, क्योंकि याकूब के बारे में लिखा है कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा। ये गिनती की किताब उसका 24 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा। और ये नबूवत जो खुदा के खादम ने की थी, ये नबूवत बलक ने इसको तहरीर कर लिया था, बलक ने इसको लिख लिया था। ये नबूवत बलाम ने की थी, बलाम नबी की ये नबूवत है और बलक नबी ने इसको तहरीर कर लिया था। और चूंकि वो साहिरों का मानने वाला था, चूंकि वो नजूमियों का मानने वाला था, इसलिए उसने इस नबूवत को तहरीर किया। और इस तरह ये नबूवत जो थी, ये कलाम जो था, ये नजूमियों के पास पहुंचा। और नजूमी इस तहरीर की वजह से, इस नबूवत की वजह से, इस कलाम की वजह से उस सितारे के बारे में पहले से जानते थे कि वो सितारा जब आएगा तो उस वक्त इब्लीस की हुकूमत जो दुनिया के ऊपर है वो फिनिश हो जाएगी, वो तबाह हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जब नजूमियों ने उस सितारे को देखा तो उन्होंने अपनी किताबें खोली, इल्मुल नजूम की जो उनकी किताबें थीं जिनमें इस सितारे के बारे में पहले से लिखा हुआ था, उन्होंने अपनी किताबें खोली और उनको उन किताबों के अंदर ये लिखा हुआ मिला कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा। और जब उस सितारे के बारे में उन्होंने सोचो बचार शुरू किया तो उनको समझ आई कि ये वही सितारा है जो हजारों साल पहले नबूवत जिसके बारे में की गई थी कि वो सितारा याकूब से निकलेगा और फिर वो इब्लीस के सारे कामों को मिटाएगा। इसलिए वो इस सितारे के बारे में इल्म रखते थे और वो दूर दराज के मुल्कों में रहते थे। और जब उन्होंने इस सितारे को देखा तो वो नहायत शादमान हुए। और इस सितारे की
रहनुमाई में वो इस बादशाह तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनको बाइबल ने ये बताया कि वो सितारा कहां उनको मिल सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है याकूब में से, और याकूब का मतलब है इस्राएल में से, और ये सितारा कहां पैदा होने वाला है, ये इस्राएल में पैदा होने वाला है। इसलिए वो अपने अपने मुल्कों से चले, कुछ तो अरब से आए, कुछ जो है वो ईरान से आए, कुछ हिंदुस्तान से आए, और मुख्तलिफ जगह से वो कई जो मजूसी थे वो यीशु मसीह को देखने के लिए, इस सितारे के मुताबिक उसको तलाश करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए वो इस्राएल के मुल्क में आए। और फिर जब 72 ज़बूर को हम पढ़ते हैं तो 72 ज़बूर की 10वीं आयत में लिखा है कि बादशाह उसके हजूर में नजरें पेश करेंगे। और एक बात जो बहुत ज्यादा स्कॉलर्स करते हैं वो ये भी करते हैं कि यीशु मसीह को जो नजरें चढ़ाने के लिए मजूसी आए थे वो बादशाह थे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के 72 ज़बूर को और उसकी 10वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि बादशाह नजरें पेश करेंगे। अब ये जो लफ्ज नजर है, नजर पेश करना, हदिया पेश करना, ये इसकी जब हम तशरीह करते हैं या इसके मानी जब हम देखते हैं तो नजर का मतलब होता है कि बहुत ही अकीदत के साथ, बहुत ही अकीदत के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ किसी की हजूरी में कुछ पेश करना, एहतरामन पेश करना, इज्जत के साथ पेश करना, झुककर पेश करना, हलीमी के साथ पेश करना, आजिज़ी के साथ पेश करना, उसको बड़ा मानते हुए पेश करना, ये है नजर का मतलब। तो लिखा है कि बादशाह उसके हजूर में नजरें चढ़ाएंगे। और जब ये मजूसी यीशु मसीह की, खुदा के बेटे की, आसमान के बादशाह की पैदाइश पर यीशु मसीह को तलाश करने के लिए निकले और ये यरूशलेम के अंदर आए और ये आकर बादशाह हेरोदिस से मिले। इन चीजों से भी कुछ हमें ये मिलता है, पता चलता है कि ये बादशाह थे, क्योंकि ये आकर बादशाह से मिले। आम लोग जल्दी से बादशाह को जाकर नहीं मिल सकते थे, लेकिन ये बादशाह के पास आए क्योंकि ये अपने अपने मुल्कों के बादशाह थे। और उन्होंने हेरोदिस से आकर पूछा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो चूंकि हेरोदिस को नहीं था इल्म, क्योंकि हेरोदिस यहूदी नहीं था, हेरोदिस असौ की नस्ल से था। हेरोदिस जो था ये अदूमी था, अदूम की नस्ल से था, असौ की नस्ल से था। इसलिए हेरोदिस को इसके बारे में इल्म नहीं था कि यीशु मसीह कहां पैदा होने वाला है। इस मकसद के लिए जब उन्होंने पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि हम उसे सिजदा करने आए हैं, तो हेरोदिस को इल्म नहीं था। इसलिए उसने यहूदियों के काहिनों को और रबियों को और जो उस दौर के आलम थे उनको बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। तो काहिनों ने यह बताया कि यहूदिया के बैतलहम में, मसीह की पैदाइश यहूदिया के बैतलहम में होनी चाहिए। और जब उनको ये इल्म हुआ कि मसीह की पैदाइश बैतलहम में होगी, तो बादशाह ने उन मजूसियों से कहा कि जब तुम उस बच्चे को देखो, उस बच्चे को पाओ, तो मुझे भी बताना। और मजूसी हेरोदिस के दरबार से निकले और वो सितारा जो उन्होंने पहले मसीह की पैदाइश पर देखा था, अब वो सितारा उनको दोबारा दिखाई दिया और अब वो सितारा उनकी रहनुमाई करने लगा कि मसीह खुदावंद कहां है। और वो सितारा उनके आगे आगे चलने लगा और वो सितारा उनको मसीह के पास ले गया। मुझे एक चीज की समझ नहीं आई कि काहिनों ने ये तो बताया कि मसीह की पैदाइश बैतलहम में होनी चाहिए, पर काहिन साथ नहीं गए। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इल्म तो रखते हैं कि मसीह कहां मिल सकता है, पर मसीह के पास आते नहीं हैं। उस दौर के काहिन भी मसीह को देखने के लिए नहीं गए, पर यह जरूर बता दिया कि मसीह की पैदाइश कहां होगी। लिहाजा मजूसी निकले और वह सितारा उनको उस घर में ले गया जहां पर यीशु मसीह थे। अब यीशु उस सराय के अंदर नहीं थे, अब यीशु उस चरनी के अंदर नहीं थे, अब यीशु एक घर के अंदर थे
وہاں سے وہ شفٹ ہو چکے تھے، کیونکہ ستارے کی رہنمائی میں ان کو کچھ وقت لگا یسوع مسیح تک پہنچنے میں، لہٰذا وہ ایک گھر میں پہنچ گئے تھے، اور بائبل میں بھی ایسے ہی لکھا ہے، اور ایک ستارہ اس جگہ کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں پر یسوع مسیح تھے، اور لکھا ہے کہ پھر وہ مجوسی اس گھر میں داخل ہوئے اور وہاں پر مقدس یوسف کو پایا اور مقدسہ مریم کو پایا اور یسوع مسیح کو وہاں پایا، اور جب اس گھر میں داخل ہوئے تو لکھا ہے کہ انہوں نے گر کر یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ آمین۔ ضروری ہے کہ ہم جب خدا کی حضوری میں آئیں تو ہم اسے سجدہ کریں۔ بادشاہوں نے اسے اپنا بادشاہ مانا، بادشاہوں نے اسے اپنا خداوند مانا، بادشاہوں نے اسے اپنا منجی مانا، بادشاہوں نے اسے اپنا نجات دہندہ مانا، اور اسے اپنا بادشاہ مانا اور اسے اپنا نجات دہندہ مانا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ڈبے کھولے۔ ڈبے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باکسز کھولے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ڈبے تھے اور ان میں تھوڑا تھوڑا سا سونا تھا، نہیں، وہ بادشاہ تھے، وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں نہیں لائے تھے۔ انہوں نے ٹرائرز، انگلش میں اگر دیکھیں تو ٹرائرز لکھا ہے جس کا مطلب ہے خزانے۔ انہوں نے اپنے خزانے بادشاہ کی حضوری میں پیش کر دیے، انہوں نے اپنے ڈبے کھولے، اپنے صندوق کھولے، اور ان میں سے سونا نکالا اور لبان نکالا اور مر اس کو نظر کیا، جھکتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مسیح کو اپنا خداوند اور بادشاہ قبول کیا۔ اور اس وقت مسیح ایک بچے کی صورت میں ہے اور وہ اس بچے کے سامنے جھکے ہیں، اسے سجدہ کیا ہے، اس کو اپنے ٹرائرز، اپنے خزانے اس کو پیش کیے ہیں۔ ہالےلویا۔ اور سونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے، یعنی مجوسیوں نے اور ان متلاشیوں نے جب اپنے بادشاہ کو پایا تو اپنے سونے اس کی حضوری میں پیش کیے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بادشاہ ہے، یسوع مسیح بادشاہ ہے۔ اور پھر انہوں نے لبان پیش کیا۔ لبان کا مطلب ہے کہ یہ کاہن ہے، یہ کہانت کرے گا، اور کہانت سے مراد یہ ہے، کہانت سے مراد یہ ہے کہ کاہن کا کام تو قربانی چڑھانا ہے، پر یہ وہ کاہن نہیں ہے جو بھیڑوں کی قربانی چڑھائے گا، جو بکروں کی قربانی چڑھائے گا۔ یہ وہ کاہن ہے جو اپنا آپ پیش کرے گا، جو اپنے آپ کو قربان کرے گا، جو دنیا کے لیے قربان ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ خدا کا برہ ہے، یہ جہان کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ یہ کسی بکرے کی قربانی دینے کے لیے کاہن نہیں ہے، یہ کسی بچڑے کی قربانی کرنے کے لیے کاہن نہیں ہے، یہ کسی مینڈے یا برہ کی قربانی کرنے کے لیے کاہن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کاہن ہے جو برہ بھی ہے۔ آمین، ہالےلویا۔ اور یہ خدا کی حضوری میں اپنے ہی آپ کو قربان کرے گا، ہالےلویا، اور اپنی قربانی دے کر دنیا کے گناہوں کو مٹائے گا، ہالےلویا۔ پھر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو مر پیش کیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ مرے گا اور یہ قربان ہوگا۔ لبان کا مطلب ہے یہ کاہن ہوگا، اور کاہن کیسا ہوگا؟ جو اپنے آپ کو ہی قربان کرے گا۔ اور پھر لبان سے مراد، کاہن ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ ابدی کاہن ہوگا، اس کے بعد پھر کوئی اور کاہن نہیں ہوگا۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں، جب ہم خطوں کو پڑھتے ہیں، جب عبرانیوں کا خط خاص طور پر پڑھتے ہیں، تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابدی کاہن ہے، یسوع مسیح سردار کاہن ہے، یسوع مسیح آسمانوں کی ہیکل کے اندر کاہن ہے، یعنی یہ وہ کاہن ہے جو سدائی کاہن رہے گا، اور اس کے بعد پھر کوئی اور کاہن نہیں ہوگا۔ یہ ابدی کاہن ہے، اور یہ کاہن کیا کرے گا؟ یہ مرنے والا ہے۔ یہ اس کو مر پیش کیا، جس کا مطلب ہے یہ قربان ہوگا۔ یہ کاہن بھی ہے، یہ قربانی بھی ہے، یہ برہ بھی ہے، یہ خود ہی قربان ہوگا،
اور اس لیے اس کو قربانی کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو قربان ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو کرسمس کا جو مطلب بنتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بادشاہی بھی لے کے آیا ہے، اور ہمارے لیے کاہن بھی بن کے آیا ہے، اور ہمارے لیے قربان ہونے کے لیے بھی وہ آیا ہے۔ یسوع مسیح خدا کا برہ ہے، اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا جیسا کہ ان بادشاہوں نے اس کی حضوری میں نظریں پیش کیں، اور سونا اور مر اور لبان خدا کی بیٹے یسوع مسیح کو نظر کیا۔ دوسری طرف جو اس کی تفسیر بنتی ہے کہ بہت سے مفسر جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جادوگر تھے، یہ جو آنے والے نجومی تھے، یہ جادوگر تھے، نجومی ہونا، جادوگر ہونا یہ ایک ہی کام ہے، یہ جادوگر بھی تھے، اور انہوں نے اپنے جو جادو کا سامان تھا وہ اس کی حضوری میں پیش کر دیا۔ یعنی وہ سونے سے اپنے جادو کو چلاتے تھے، اور لبان بھی اپنے جادو میں استعمال کرتے تھے، اور مر بھی اپنے جادو میں استعمال کرتے تھے۔ اور جب یسوع مسیح کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بس اب ہمارا جادو کبھی نہیں چل سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کا نام لیا جاتا ہے تو سب جادو ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان کو جب علم ہو گیا کہ اب ہمارے جادو کا خاتمہ ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے وہ چیزیں جن سے وہ جادو کرتے تھے انہوں نے خدا کی نظر میں پیش کر دی۔ دوسری طرف یہ اس کی تفسیر ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہار گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے چھوڑتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم توبہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ اور یسوع مسیح کو سجدہ کر کے انہوں نے یہ اقرار کیا کہ اب ہم کبھی بھی جادو نہیں کریں گے، اور نہ اگر کریں گے بھی تو انہوں نے سر جھکا کر اس بات کی توبہ کر لی کہ ہمارا جادو تو کبھی کام آئے گا ہی نہیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب جادو کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ آمین۔ اس لیے کلیسیا کو گھبرانا نہیں چاہیے، کلیسیا کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، کلیسیا کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ ان کو گھبرا دیتے ہیں، اور پالوس رسول کہتے ہیں تمہیں جو گھبرا دیتے ہیں ان سے مت ڈرو۔ کوئی جادو کلیسیا کے اوپر چل نہیں سکتا، اور اسرائیل کے لیے یہی لکھا ہے کہ اس پر افسون کام نہیں کرتا، اس پر جادو کام نہیں کرتا۔ اور وہ خداوند کی حضوری میں، خدا کی حضوری میں اپنی نظروں کو پیش کر کے وہ واپس چلے گئے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اور یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان میں جو بڑی چیز آج ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہے، اور اس کا کلام جو ہزاروں سال پہلے کیا گیا ہے وہ بھی پورا ہو کے ہی رہے گا۔ اور آج بھی جب یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں واپس آؤں گا، تو پھر اس بات پر آپ کو غور کرنی چاہیے۔ جب وہ کہہ گیا ہے کہ میں واپس آؤں گا تو پھر وہ ضرور واپس آئے گا۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے سروں کو خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں جھکا لینا چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر آج تک ہم نے حقیقی توبہ نہیں کی، سچی توبہ نہیں کی، اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو پھر ہمیں سچی توبہ کر کے، حقیقی توبہ کر کے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لینا چاہیے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، یسوع کے نام میں آمین۔ ہاللیلویہ۔